بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کو ایک جملہ بولنے والی عورت بغیر حساب کے سیدھا جنت میں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ جملہ بولنے والی عورتوں کو سیدھا جنت میں بھیج دے گا۔ اگر آپ ایک عورت ہیں تو ضرور یہ جملہ اپنے شوہر کو بولا کریں، پھر سیدھا جنت۔ محترم ناظرین، دنیا کا بہترین خزانہ نیک بیوی ہے۔ جب شوہر اس کو دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے، جب اس کو کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور جب وہ گھر سے باہر ہو تو اس کی حفاظت کرے۔ عورت رب کریم کا خوبصورت ترین تحفہ ہے۔ کائنات میں رنگ و نور عورت کے وجود سے ہے۔ اسلام میں عورت ماں، بہن، بیوی اور بیٹی ہر لحاظ سے معزز اور محترم ٹھہری ہے۔ عورت کا فطری تقدس، پاکیزگی اور اس کی نسوانی حرمت صرف اور صرف اسلام کی مرہون منت ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 34 میں حکم ربانی ہے، پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شمار ہوتے ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہاری مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نیک عورت حقیقت میں وہی ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت، فرما برداری پر مدامت اور حیشگی برتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کا حق ادا کرنے کے بعد شوہر کے حق سے بڑھ کر کوئی حق نہیں رہ جاتا۔ نیک عورت فرمایا قیمتی متاع ہے، دولت کو حفاظت سے رکھا جاتا ہے، دوسروں سنبھال کر چھپایا جاتا ہے۔ نیک اور عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو ان سب حسین و جمیل بنائیں گے، ان سب سے حسین و جمیل بنائیں گے، اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ عورت جنت میں اس شوہر کے ساتھ رہے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہ شوہر جس نے عورت پر ظلم کیا ہوگا، اس کو تنگ کیا ہوگا، وہ اس عورت سے محروم رہے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کسی کے دو شوہر ہوں تو وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اختیار دیا جائے گا، بس وہ اس شوہر کو اختیار کرے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق برتاؤ عطا کیا ہو، اور وہی اس کا جنت میں شوہر ہوگا۔ اے ام سلمہ، اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے گئے۔ محترم ناظرین، بیوی اور شوہر کی اہمیت اسلام اور معاشرے میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ رشتہ نہ صرف ایک خاندان کی بنیاد ہے بلکہ معاشرے کے استحکام اور اخلاق اقدار کا بھی اہم حصہ ہے۔ قرآن و حدیث میں بھی میاں بیوی کے حقوق، فرائض اور باہمی محبت و احترام پر زور دیا گیا ہے۔ بیوی کی اہمیت، بیوی گھر کی ملکہ ہوتی ہے اور شوہر بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا متاع ہے اور سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، وہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ ایک نیک بیوی صالح اولاد کی پرورش کر کے معاشرے کو بہتر بناتی ہے۔ شوہر گھر کی مالی اور اخلاقی ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اس لیے کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، شوہر بیوی کی حفاظت اور اس کے حقوق کی نگہبان ہوتا ہے۔ ایک نیک شوہر بیوی اور بچوں کو دینی اور دنیاوی معاملات میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ایمانداری اور وفا سے رہنا چاہیے۔ گھر کے معاملات میں ایک دوسرے سے صلح مشورہ کرنا چاہیے۔ میاں بیوی کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، اور دونوں اپنے فرائض سمجھ کر محبت و احترام اور صبر کے ساتھ زندگی گزاریں تو نہ صرف ان کا گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے بلکہ پورا معاشرہ بھی پرامن اور خوشحال ہو سکتا ہے۔ کہ قرآن مجید میں بیوی اور شوہر کے رشتے کو انتہائی احترام،
محبت، عدل اور باہمی رحمت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ رشتہ صرف جسمانی یا مادی تعلق کا نہیں بلکہ ایک گہرا روحانی اور اخلاق کی بندھن ہے۔ چند اہم نکات درج ذیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ سکون، محبت اور رحمت پر مبنی ہونا چاہیے۔ قرآن میں ارشاد ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ترجمہ وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187۔ لباس کی طرح بیوی اور شوہر ایک دوسرے کی زینت، پردہ پوشی اور ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ ترجمہ اور ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ القرآن الکریم آیت اور ان بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ بیوی کے ساتھ نرمی، انصاف اور احسان کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ قرآن میں دونوں کے حقوق و فرائض بیان ہوئے ہیں۔ شوہر عوام، نگران اور کفیل ہے۔ الرجال قوامون علی النساء۔ ترجمہ مرد عورتوں پر نگہبان اور ذمہ دار ہیں، اور مرد عورتوں کے نگران ہیں، لیکن یہ قوانین ظلم یا تکبر نہیں بلکہ ذمہ داری اور خدمت پر مبنی ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ ترجمہ اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان اختلاف کا خوف ہو تو ایک حکم مرد کے خاندان سے اور ایک حکم عورت کے خاندان سے مقرر کرو۔ اگر نباہ ممکن نہ ہو تو قرآن طلاق کو آخری حل بتاتا ہے، لیکن اس سے بھی احسن طریقے سے ادا کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ قرآن کی نظر میاں بیوی کا رشتہ محبت، رحمت، عدل اور باہمی تعاون پر مبنی ہونا چاہیے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ اسلام میں میاں بیوی کے باہمی محبت، احترام اور انصاف پر مبنی ہے۔ قرآن و حدیث میں دونوں کو فرائض اور حقوق واضح کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، مہر کی ادائیگی۔ شوہر پر بیوی کو مہر دینا فرض ہے جو نکاح کے وقت طے کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، نفقات، گزارا کی ذمہ داری۔ بیوی اور اولاد کا گھر، کھانا پینا، لباس اور دیگر ضروریات پوری کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 3، انصاف اور اچھا سلوک۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ نرمی، محبت اور احترام سے پیش آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو۔ نمبر 4، جائز حقوق پورے کرنا۔ بیوی کی جنسی، جذباتی اور معاشرتی ضروریات کا خیال رکھنا۔ نمبر 5، حفاظت اور عزت۔ بیوی کی عزت و برو کی حفاظت کرنا اور اس پر ظلم نہ کرنا شوہر کے حقوق بیوی پر۔ نمبر 1، اطاعت معروف میں۔ بیوی پر شوہر کی اطاعت فرض ہے بشرطیہ کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے۔ نمبر 2، گھر اور مال کی حفاظت۔ شوہر کے مال اور گھر کی حفاظت کرنا، نیک بچوں کی تربیت کرنا۔ نمبر 3، شوہر کی عزت کرنا۔ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ نمبر 4، رازداری۔ شوہر کے راز اور گھر کے معاملات کو ظاہر نہ کرنا۔ نمبر 5، نیک مشورہ دینا۔ بیوی شوہر کی نیک خواہشات میں اس کی مدد کرے اور اسے بھلائی کی تلقین کرے۔ مشترکہ حقوق۔ نمبر 1، باہمی محبت اور رحم۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وہ اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحم رکھ دی۔ نمبر 2، اخلاق، معاونت، ایک دوسرے کو نیکی اور تقوی پر آمادہ کرنا۔ نمبر 3، صبر و مشاورہ، مشکلات میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا اور مشورے سے کام لینا۔ نمبر 4، پاکیزہ تعلقات، زنا، بد کلامی اور گالی گلوچ سے بچنا۔ اسلام میں میاں بیوی کا رشتہ ایک مقدس معاہدہ ہے جس میں دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق پورے کرنے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سب نگران ہو اور تم سے تمہارے ریت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مرد اپنے گھر والوں کا نگران ہے اور اس سے اس کے محتموں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند عورتیں آئیں، آ کر کہنے لگی، اے نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے کہ جس کے کرنے سے مرتے وقت روح آسانی سے نکلے؟ روح نکلتے وقت تکلیف نہ ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو، مرتے وقت کلمہ پڑھتے اندھیری کوٹھڑی روشن ہو جائے، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے، ایسا عمل بھی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اسلام کے مقدس شہزادیوں، عورت کے منہ سے نکلے یہ جملے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور سنو، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کرنے والی عورت جب مرتی ہے تو قبر سے سیدھا جنت میں چلی جاتی ہے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلی جاتی ہے۔ جو عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ کام سر انجام دیتی ہے۔ عورتوں نے پوچھا، اے نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیں تو صحیح وہ جملے کون سے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا جملہ بیوی کا شوہر کے سامنے حلال رزق طلب کرنے والا جو جملہ ہے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ حلال رزق طلب کرنے والی بیوی، حلال رزق مانگنے والا یہ جملہ ہے۔ یہ جو بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے، میرے سرتاج میرے گھر میں لے کے آنا، تو حلال کا لقمہ لے کے آنا، میرے گھر میں لے کے آنا تو حلال کا رزق لے کے آنا۔ سنو، حرام رزق میں اپنی اولاد کو نہیں کھلاؤں گی، کیونکہ یہ جو حرام رزق ہے، حرام نوالا ہے، میری اور اولاد کی آنکھوں سے حیا چھین لے گا، شرم چھین لے گا، غیرت چھین لے گا۔ میں اپنی اولاد کو بے حیا نہیں بنانا چاہتی، میں اپنی اولاد کو بے غیرت نہیں بنانا چاہتی۔ میرے گھر میں اگر رزق لے کے آنا تو حلال رزق لے کے آنا۔ ایک صحابیہ کو رلا دینے والا واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ ایک غریب صحابی تھا، وہ روزانہ محنت مزدوری کرنے کے لیے صبح سویرے گھر سے باہر روزی کی تلاش میں نکل جاتا، شام کو روزی کر کے واپس گھر میں آ جاتا، خود بھی کھاتا، اپنے غریب بیوی کو بھی کھلاتا۔ ایک دن یہ حسب معمول گھر سے باہر نکلا، سارا دن خاک چھانتا رہا، پورا دن روزی تلاش کرتا رہا، مزدوری تلاش کرتا رہا، اسے کوئی مزدوری نہ ملی، روزی نہ ملی، خالی شام کو واپس گھر آ گیا۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، خالی پیٹ شوہر اور بیوی سو گئی، بھوکے سو گئے، صحابی اور صحابیہ ہم بھوکے سو گئے۔ دوسرے دن حسب معمول باہر نکلا، روزی کے تلاش میں سارا دن خاک چھانتا رہا، روزی نہ ملی، کام نہ ملا، مزدوری نہ ملی، شام کو خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ دوسری رات کی صحابیہ عورت جب حسب معمول اپنے شوہر کے دروازے تک لے گئی، رخصت کرنے کے لیے ڈھیروں دعائیں کے ساتھ، رخصت تمناؤں کے ساتھ، ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ، دعا کے ساتھ شوہر کو رخصت کیا۔ شوہر جیسے ہی 4 قدم آگے بڑھا تو بیوی نے کہا، رکیے، رک گیا، بولا کیا کہنا ہے؟ اس صحابیہ غریب بیوی نے کہا، میرے سرتاج، اس سوچ کی بنیاد پر کہ میری بیوی 2 دن سے بھوکی ہے، 2 راتوں سے بھوکی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج آپ کو مزدوری نہ ملے اور آپ حرام کا رزق لے کر میرے گھر میں آ جائیں۔ یاد رکھیے گا کہ میں مر جاؤں گی لیکن حرام رزق قبول نہیں کروں گی۔ حرام کمائی کا لقمہ ملا تو میں کھاؤں گی، نہ تو اولاد کو کھلانے دوں گی۔ وہ تھی اسلام کی مقدس شہزادیاں، کہتی میں بھوکی مر جاؤں گی، تیسری رات میں بھوک سے گزار لوں گی، کوئی بات نہیں، اگر کام نہ ملے تو واپس آ جانا، چوری کا مال میرے گھر میں نہ لے کے آنا، سود کا مال میرے گھر میں نہ لے کے آنا، حرام مال میرے گھر میں نہ لے کے آنا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بیوی جب شوہر صرف حلال رزق طلب کرنے کا جملہ بول رہی ہوتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے۔ یہی جملہ مرتے وقت اس عورت کی روح آسانی سے نکلوائے گا، روح نکلتے وقت اسے تکلیف نہ ہوگی، قبر کے اندھیری کوٹھڑی روشن کر دے گا، یہ جملہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا۔ فرماتے ہیں، دوسرا جملہ بھی اپنے شوہر کے آگے کوئی ایسا جملہ بول دے جو جملہ شوہر کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ شوہر پریشان تھا، غمگین تھا، افسردہ تھا، بیوی میں کوئی ایسا الفاظ کہا، کوئی ایسا جملہ بولا جس جملے نے شوہر کی پریشانی کو خوشیوں میں بدل دیا، یہ جملہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ پسند ہے۔
شوہر کی رضا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، شوہر کی خوشی اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے۔ اگر آپ رب کو خوش رکھنا چاہتی ہو تو اپنے شوہر کو رکھنا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تیسرا جملہ اتنا بڑا قیمتی، جس کے اندر دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، سوچنے اور سمجھنے کے لیے دماغ، ذہن اتنا بڑا قیمتی مٹیریل جس سر کے اندر ہے، بتاؤ تو صحیح وہ سر اتنا قیمتی ہوگا جس عورت اتنا بڑا قیمتی سر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکا کر کہتی ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کو اتنا پسند ہے، یہی سبحان ربی الاعلیٰ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب کر دے گا، مرتے وقت اس کا خاتمہ ایمان پہ کر دے گا، قبر کی اندھیری کوٹھڑی روشن کر دے گا، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا۔ نماز کا دامن مضبوطی سے پکڑتے رہنا، نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہو جاتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو یہ من اجڑ جاتا ہے، جس بندے کا من اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہی کیا ہے۔ فرمایا چوتھا جملہ کہ جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر مرد سے نہیں ملتی، غیر مرد سے بات نہیں کرتی، اپنے شوہر کو ساتھ لے کر چلنے والی عورت سیدھا جنت میں داخل ہوگی۔ فرمایا جو عورت اپنے شوہر کا سر فخر سے بلند کرنے والی، ایسی عورت جو اپنے شوہر کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیتی، فرما بردار ہوتی ہے۔ کسی نے ایک عارف سے پوچھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کیوں تباہ ہوئی؟ عارف نے کہا کہ اس قوم کی ماں نافرمان تھی۔ کیونکہ پوچھا گیا کہ ماں کون؟ بتایا کہ نوح کی بیوی نیک عورت اولاد کے لیے دعا گو رہتی ہے، ان کے حال و مستقبل کی فکر کرتی ہے۔ اور عارف سے پوچھا گیا کہ حضرت عیسیٰ کو گہوارے میں بات کرنے کی توفیق کیسے ملی؟ جواب دیا کہ ان کی ماں مریم علیہ السلام کی دعا کی بدولت علیہ السلام میں عورت کا مقام جنتی عورت کو جنت کی بشارت دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کیا۔ صاحب بیان کیے ہیں، ایک حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے پاس آ رہی ہیں، ان کے ساتھ ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا پینا ہے، جب وہ آ جائیں گے تو انہیں ان کے پروردگار کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیے، اور انہیں جنت میں ہیرے اور جواہرات کے بنے مکان کی بشارت دیجیے جس میں رنج و ملال نہ ہوگا۔ حضرت حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میری پھوپھی نے بیان کیا کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، آپ نے مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ کیا تم شوہر والی ہو؟ تمہارا خاوند ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا تم اس کے لیے کیسی ہو؟ میں نے جواب دیا اس کی اطاعت خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کرتی، سوائے اس کے کام سے عاجز ہوں۔ آپ نے فرمایا خوب سوچ لو، کیونکہ وہ بھی تمہارے لیے جنت اور جہنم ہے۔ شوہر کی اطاعت اور خدمت فرض ہے۔ آخرت کی زندگی میں کامیابی کا دار و مدار شوہر کی خدمت میں مضمر ہے۔ جنتی عورت ہمیشہ شوہر کے تابع دار ہوتی ہے، اس کے آرام و سکون کا خیال رکھتی ہے۔ نیک عورت کو چاہیے کہ اچھائی پر نیکی کام میں حصہ لے اور امر بالمعروف نہیں عن المنکر فرائض ادا کرے، اپنے آقا و مالک کا حق ادا کرے کہ قرآن پاک میں حکم ہے تم خیر امت ہو جو سارے انسانوں کے لیے وجود میں لائی گئی ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل ایمان رکھتے ہو۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 110۔ ناظرین، یہ جملے ایسے ہیں، یہ کام ایسے ہیں جس سے مرتے وقت عورت کے روح آسانی سے نکلے گی، خاتمہ ایمان پہ ہوگا اور قبر سے سیدھا جنت میں چلی جائے گی۔ محترم ناظرین، بیوی اور شوہر کا رشتہ محبت، احترام اور باہمی تفہیم پر استوار ہوتا ہے۔ اگر بیوی اپنے شوہر کو خوش رکھنا چاہتی ہے تو درج ذیل باتوں پر عمل کر کے وہ ایک خوشگوار ازواجی زندگی گزار سکتی ہے۔ محبت اور احترام کا اظہار کرے، شوہر کی عزت کرے اور اس کی
نمبر 1، محبت کا اظہار الفاظ، عمل اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے کرے۔ اس کی کوششوں اور محنت کی تعریف کرے، چاہے وہ روزمرہ کے معمولی کام ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 2، گھر کا پرسکون ماحول بنائے۔ شوہر جب گھر واپس آئے تو اس کا استقبال خوش دلی سے کرے۔ گھر کو پرسکون اور آرام دہ بنانے کی کوشش کرے۔ تناؤ کی یا جھگڑوں سے گریز کرے، خاص طور پر جب وہ تھکا ہوا ہو۔ نمبر 3، اس کی بات سنیں اور سمجھے۔ شوہر کی بات غور سے سنیں اور اس کے جذبات و خیالات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر وہ کوئی پریشانی یا مسئلہ بیان کرے تو اسے نظر انداز نہ کرے بلکہ اس کا ساتھ دے۔ نمبر 4، اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں۔ اس کے پسندیدہ کھانے بنائے، اس کے دلچسپیوں میں حصہ لے یا کم از کم انہیں سراہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ دے جو اسے خوش کرتی ہوں، جیسے اس کی پسند کی چائے بنانا یا اس کے لیے وقت نکالنا۔ نمبر 5، اپنی ذات کو بھی بہتر بنائیں۔ اپنی شخصیت، صحت اور خوبصورتی کا خیال رکھیں۔ شوہر کو خوش رکھنے کے لیے بیوی کا خود پر اعتماد ہونا بھی ضروری ہے۔ دینی اور اخلاقی اقدار پر عمل کر کے گھر میں برکت لائے۔ نمبر 6، صبر اور برداشت سے کام لے۔ کبھی کبھار اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن صبر و تحمل سے کام لے کر معاملات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ غصے یا طلب کلامی سے گریز کرے۔ نمبر 7، اس کے دوستوں رشتہ داروں کا احترام کرے۔ شوہر کے خاندان اور دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے کہ یہ چیز شوہر کے دل میں بیوی کے لیے محبت اور احترام بڑھاتی ہے۔ نمبر 8، شوہر کے ساتھ وقت گزارے۔ اکٹھے نماز پڑھے، کھانا کھائے یا کوئی مشترکہ سرگرمی جیسے سر تفریح کریں تاکہ رشتہ مضبوط ہو۔ نمبر 9، شکر گزار رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور شکر کی محبت اور کاوشوں کی قدر کریں۔ نمبر 10، دعا کریں۔ اللہ سے اپنے رشتے کی برکت اور خوشحالی کے لیے دعا کریں کیونکہ ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یاد رکھیں، رشتے دو طرفہ ہوتے ہیں، لیکن اگر بیوی اپنی طرف سے پورا کردار ادا کرے تو انشاءاللہ شوہر بھی اس کی قدر کرے گا اور دونوں کی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔